بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے، مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس قبل پیدا ہوئی۔ سوال ہے، اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے تم سمجھو۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال ہے، سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟
जवाब है घर पर। सवाल है फतह मक्का के फौरन बाद कौन सी जंग लड़ी गई? जवाब है गज़वा-ए हुनैन। सवाल है कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है किस सहाबी के हिस्से में पहले मुँह मुबारक का तबर्रुक आया? जवाब है हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। बाकी के मुँह मुबारक तमाम मुसलमानों में तकसीम करने का हुक्म सादिर हुआ। किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। कौन सी चीज अल्लाह ताला का तहबंद है और कौन सी चीज अल्लाह की चादर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इज्जत मेरा तहबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इन दो में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं उसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। सवाल है मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब है मजूसी 2 खुदाओं को मानते हैं। सवाल है नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब है सूरह मायदा में। सवाल है उस ऊंटनी का क्या नाम है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मदीना किया? जवाब है अल कस्वा। सवाल है अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब है अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। बताएं हवा किस पैगंबर के ताबे थी? हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। सवाल है तयम्मुम के साथ कितनी नमाजें अदा की जा सकती हैं? जवाब है जब तक तयम्मुम ना टूट जाए। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ का फल किसके कहने पर खाया था? जवाब है हजरत अम्मा हव्वा के कहने पर। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह शोहरत क्या है? गज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने की तजवीज़ जिससे कुफ़ार अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम हुए। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहला लश्कर कौन सा है? जवाब है लश्कर उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? 48 बरस।
سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال ہے یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے 4 سال۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا جس کو یہ صحابی اوڑا کرتے تھے۔ سوال ہے بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔
سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟ جواب ہے یہ اس امتی کے لیے فرمائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس میں بلا کمی و اضافے کے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا؟ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ لوگ جو کسی وجہ سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، زیادہ وظیفے نہیں کر سکتے، یا پھر وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور وہ جادو جنات سے نجات بھی چاہتے ہیں، تو وہ ایسا کیا پڑھیں کہ مختصر ہو لیکن جادو کو ختم کرنے کے لیے مکمل مستند عمل ہو؟ تو ایک عمل ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطلو، جس کا معنی یہ ہے کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ ان الفاظ کو مکمل پابندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جادو کا مکمل یقینی خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔
سوال ہے کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ نابینا افراد کو کس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ نابینا افراد کو خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بینا افراد کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ سوال ہے اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال ہے جنتی سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے؟ جواب ہے پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا اور لوگوں نے بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھائی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ہے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔
किस जंग में कुरान पाक के वर्क नेज़ों पर बुलंद किए गए? जंगे सफ़ैन में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अल आस के मशवरे से कुरान पाक के वर्क नेज़ों पर बुलंद किए गए। किस वक्त औरत को दफन करना हराम है? जब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। कौन सी 3 चीजें गुनाह की बुनियाद हैं? 1 तकब्बुर जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। 2 हिरस जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। 3 हसद जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया।